حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین کی طرف سے کچھ فرصت ملی تو آپ نے دنیا عرب و عجم کے ذمہ دار ملوک و سلاطین کو خطوط لکھے. چند خطوط کسی نے شائع کیے اور اس پر انظر شاہ صاحب کی تحقیق ایسے ہوا. اصلاً خطوط 300 ہے، 75 محفوظ ہے. اور اس سن کراچی کا ایک عالم گزرا ہے، ان کا نام تھا امام محمد ابن جعفر. امام محمد ابن جعفر، کراچی کا پرانا نام ہے دیبل، ان کو کہتے ہیں الدیبلی. امام محمد ابن جعفر الدیبلی، انہوں نے 75 خطوط محفوظ کیے اور 300 کی نشاندہی کی ہے. وہ مخروم نسخہ آستانہ میں موجود ہے ترکیہ میں، اور اس کا کچھ ادھورا نسخہ بزرگوار مولانا عبدالرشید نعمانی لے کے آئے تھے اور ان کے بھتیجے مولانا عبدالرحمن صاحب نے الرحیم اکیڈمی سے شائع کیے، اور اس کتاب کا نام ہے مکاتیب النبی. اردو ترجمہ ہمارے عزیز دوست پروفیسر عبدالشہید نے کیا ہے. اردو ترجمہ پروفیسر عبدالشہید نے کیا، مولانا کا بیٹا ہے مولانا عبدالرشید نعمانی. مولانا عبدالرشید نعمانی میرے استاذ نہیں ہیں، استاذوں کے ساتھی ہیں. اور تاریخ حدیث کے ماہر تھے. وہ ماہر تھے تاریخ حدیث کے، باقی علوم میں بقدر مناسب تھے. بس جب میں نے ان کی خدمت میں کہا کہ محمد ابن جعفر دیبلی کا اصلی نسخہ مخطوطہ مکمل مکتوبات میرے پاس موجود ہے، مولانا دنگ رہ گئے. فرمایا ایسے استنبول جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس مخروم میں انہوں نے 75 مکاتیب شائع کی ہے. ایک خط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران بھیجا تھا. نجران مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک آبادی تھی، مختصر سی، اور اس میں سب عیسائی تھے اور بڑے متمول اور مالدار تھے. آپ نے ان کو بھی خط لکھا کہ میں نبی آخر زمان نبی برحق آیا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے احیاء و نشاط ثانیہ کے لیے آپ دین حق قبول کر لیں. نجران کے بادشاہ نے تحقیق حال کے لیے آپ کی خدمت میں 70 آدمیوں کا وفد بھیجا. ایسا خط تھا کہ 70 آدمی روانہ ہو گئے نجران سے مدینہ. حضرت نے ان سے کہا کہ 70 کے 70 بات کریں گے یا کچھ مختصر افراد؟ انہوں نے کہا مختصر افراد. 14 آدمی انہوں نے چنے، حضرت اکیلے، اور ان کے مناظر 14، اور حضرت نے منظور کر لی اجازت. ان میں علم کے لوگ، سیاست کے لوگ، دنیا کے ماہرین، کائنات کے بڑے سمجھدار، ذی عقل ذی تجربہ، بڑے بڑے لوگ تھے. یہ وفد جب پیغمبر کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ فاخرانہ لباس میں تھا، سونے اور چاندیاں ان کے کپڑوں میں جڑے ہوئے تھے. آپ نے بڑے اعزاز و اکرام سے ان کو ٹھہرایا. حضرت علی کو حکم دیا کہ ان کی مہمانی کر لیں. جب گفتگو کا آغاز ہوا تو حضرت جبریل آئے اور ان کے ہر سوال کے جواب میں آل عمران کی آیتیں سنائی. عبداللہ ابن عباس سے تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے کہ آل عمران کی ابتدائی 87 آیات رد نصارہ نجران کے جواب میں آئی. انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ پر آیت آئی
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہی زندہ ہے، زندہ رہیں گے، وہی قائم دائم ہے۔ اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کے عقیدے کے مطابق یہودی بادشاہ نے اس کو قتل کیا ہے، سولی کیا ہے، اور 3 دن تک وہ بیت المقدس میں مدفون رہے، اور 3 دن کے بعد اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ تم کس منہ کہتے ہو کہ وہ بیٹا ہے اور الہ ہے؟ پھر حضرت آپ کے پاس کوئی خدائی ثبوت ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق، اسی اللہ نے نازل کیا آپ پر کتاب برحق، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کر رہی ہے اگلوں کی، اگلی کتابوں کی۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اتاری ہے توریت و انجیل، من قبل، اس سے پہلے، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اسی خدا نے قرآن بھی نازل کیا، یا یہی کتابیں اپنے زمانے میں حق و باطل کی تمیز کی نشانی ہے۔ آپ اتنے برحق ہے، آپ کو کتاب بھی ملی ہے، آپ کو لوگ مانتے کیوں نہیں؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتیں چھوڑ کر یا اللہ کی آیت کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب سخت ہوگا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والے۔ اشارہ ہے کہ تم عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہو، پھر عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ مر چکے ہیں، تو اس کا بدلہ لیا گیا ہے، اس نے اپنا بدلہ نہیں لیا، خدا بھی کبھی مرتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، بے شک اللہ سے چھپتی نہیں کوئی چیز زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا اور ان کے خلاف سازش ہو گئی۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ نہ ہو اور بیٹا بنے، جبکہ سب لوگ باپ سے پیدا ہوتے ہیں؟ جواب، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتے ہیں رحموں میں جیسے چاہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے معبود مگر وہی غالب اور حکمت والا، اس کے غلبے کی نظیر ہے اور اس کی حکمت کا کرشمہ ہے کہ سب لوگ ماں باپ سے، اور حضرت عیسیٰ صرف ماں سے بغیر مس بشر کے پیدا ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے خدا کو باپ کہا اور خدا نے اس کو بیٹا کہا؟ فرمایا، اول تو یہ 10 سے بغات ہے، 10 سے بغات، کتابوں کے اندر ہاتھ مارا گیا ہے۔ یہ ایک قرآن مجید کوئٹہ میں دکھایا گیا، اس میں روافظ نے باقاعدہ آیات تبدیل کی، اور حکیم مقبول احمد دہلوی نے ترجمہ مقبول کے نام سے جو قرآن مجید مرتب کیا ہے وہ اس قرآن مجید کے علاوہ ہے، اور اس میں سورۃ کربلا ہے، سورۃ ائمہ اثنا عشریہ ہے، اور سورۃ احزاب بقرہ سے ڈبل ہے۔ ہر زمانے میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کیوں بڑے امام ہیں؟ انہوں نے جھوٹی حدیثوں سے پرہیز کیا ہے۔ یہ جہمیہ، قدریہ، کرامیہ، معتزلہ و خوارج، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کذابین ہیں اپنے زمانے کی۔ ان کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کہا گیا، یکسوئی کے ساتھ حق پر قائم دائم۔